باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ گزشتہ درس میں آیت کا یہی حصہ تلاوت کیا تھا جس میں متوفیکہ کے لفظ پر بات ہوئی تھی کہ متوفی یہ وفا سے ہے، جس کا معنی وصول کرنا، اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ متوفی وفات سے ہے، تب بھی مسلمانوں کے عقیدے پر اور قرآن و سنت کا جو صحیح مفہوم ہے اس پر کوئی زد نہیں پڑتی، اس لیے کہ وفات کا معنی موت لے لیا جائے تو اس کا مقصد نصارہ کی رد کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہود کا نظریہ بھی غلط ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا تھا، حالانکہ ان کا نظریہ غلط ہے اور کل کے درس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے، ان کی رد کرنا بھی مقصود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا عجیب انداز اور پھر زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، انہی باتوں سے عیسائیوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی وفات ہونے والی ہے۔ متوفی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل یہ گرامر کا مسئلہ ہے کہ مضارع کی طرح حال اور مستقبل دونوں معنی دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، اور یہ تقدیم اور تاخیر کے باب سے ہے۔ قرآن پاک میں بارہا دفعہ بلکہ اکثر جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی واقعے کا بعد کا حصہ پہلے اور پہلے کا حصہ بعد میں ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ جس بات کو پہلے ذکر کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے، اور جس بات کو بعد میں ذکر کرنا مناسب ہوتا ہے بعد میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات ہم بھی جب کبھی اپنے بچوں کو کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اس میں بھی ہر حال میں ترتیب ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ بسا اوقات کوئی واقعہ بڑی ترتیب سے سنایا جاتا ہے، جس ترتیب سے وہ وقوع پذیر ہوا ہے، اور بسا اوقات اس کے آخری حصے کو پہلے ذکر کر کے اور پہلے حصے کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ عام چلتا ہے قصے کہانیوں میں۔ تو یہاں پر بھی اصل میں تھا انی رافعک الی، کہ اے عیسیٰ ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، ومتوفیک، اس کے بعد پھر ہم آپ کو آپ کے وقت پر وفات بھی دیں گے۔ آسمان پر اٹھائے جانے کا مقصد معجزانہ طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ کو وفات ہوگی ہی نہیں، اپنے وقت پر وفات ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں، در منصور میں ان سے روایت منقول ہے، وہ اسی ترتیب کو بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جب دنیا میں آئیں گے 40 سال حکومت کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو وفات ہوگی۔ تو متوفی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے،
جس میں مستقبل کا معنی ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے۔ یہ تمام معجزانہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو وفات ہوگی ہی نہیں، بلکہ وفات اپنے وقت پر ہو کر رہے گی۔ تو اس لیے یہاں پر جہاں یہود کی رد مقصود ہے، عیسائیت کی رد بھی مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرزائیوں نے بعد میں نظریہ بنایا اس کی رد بھی واضح ہو گئی۔ اور جو مرزئی حضرات اس بات پر مصر ہیں، ضد کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نخواستہ وفات پا گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہوا، اس کے والدین کے نام بھی موجود ہیں اور اس کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ سیدھا کہنا کہ میں عیسیٰ ہوں اور مجھے دوبارہ نازل کیا گیا ہے، یہ تو اس کے لیے ممکن نہیں۔ اب خود عیسیٰ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات پر ضد کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تھے، اب میں دوبارہ سے ان کی مثل بن کے آیا ہوں۔ اصل مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کی مثل ثابت کرنا، اور اس کے لیے قرآن پاک کی کتنی ہی آیات اور 100 سے زیادہ احادیث کے اندر رد و بدل کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنا یہ باطل نظریہ ثابت ہونا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کسی اعتبار سے بھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر کیوں اٹھایا گیا، تو اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں مفسرین نے نقل کی ہیں۔ 3 کا تذکرہ آج انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبریل کی پھونک کے نتیجے میں رحم مادر میں پہنچے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آستین پکڑ کر پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مریم کی طرف منتقل فرما دیا۔ چونکہ حضرت جبریل کی پھونک کے نتیجے میں یہ وجود میں آئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایک عرصہ تک فرشتوں کے ماحول میں رکھا، چنانچہ آسمانوں پر لے گئے، وہاں پر قرب قیامت تک فرشتوں کے ماحول میں رہیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روایات میں حضرت آدم کی مثل قرار دیا ہے۔ حضرت آدم کی مثل وہ بغیر والدین کے تھے اور یہ بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی چونکہ مثل تھے اور حضرت آدم علیہ السلام بھی آسمانوں پر ایک عرصہ تک رہے اور پھر دنیا میں تشریف لائے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اٹھایا گیا تاکہ یہ بھی ان کی طرح آسمانوں پر ایک عرصہ تک رہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں۔ اور تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے سب میں یہ مشترکہ عادت ہے کہ 2 طریق اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے۔ کبھی تو ایسا ہوا جب کسی قوم میں، قبیلے میں، علاقے میں نبی بھیجے، پھر جنہوں نے اطاعت کر لی تو سبحان اللہ، جنہوں نے نہیں اطاعت کی ان پر آسمان سے عذاب نازل ہو گیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کو نکال لیا کشتی کے ذریعے، باقیوں کو تباہ کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح اور اسی طرح قوم لوط کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نکال لیا اور باقیوں کو تباہ کر دیا اور زمین کو پٹخ دیا آسمانوں کے قریب لے جا کر۔ اور دوسرا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ بعض انبیاء اکرام اس علاقے سے ہجرت کر جاتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مصر سے شام کی طرف ہجرت فرما گئے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور بعد میں پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا کے اپنا علاقہ واپس لے لیا اور علاقہ فتح کر لیا۔ یہ طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ کا نبیوں میں رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ دوسرا طریقہ کار اختیار کیا گیا
کہ ان کو آسمانوں کی طرف ہجرت کروائی گئی ہے، یہ ان کی ایک ہجرت ہے، اور پھر قرب قیامت میں آ کر اپنے دشمنوں پر غلبہ پالیں گے، یہود کو بھی ختم کریں گے اور عیسائیت کو بھی ختم کریں گے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو جزیہ وصول کریں گے، جزیہ قبول کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافروں کو جینے کا حق دینا، اور نہ ہی اسلام کے علاوہ کوئی کلمہ قبول کریں گے، تو صرف اور صرف اسلام اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، چنانچہ کوئی بھی کافر باقی نہیں چھوڑا جائے گا، باقی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس درجے کا غلبہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے۔ تو انبیاء اکرام میں جو طریقہ کار اللہ کے چلتے ہیں ان میں سے دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور اگر اس بات کو خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تھے، تو پھر اس سے پہلے جو آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا کہ یہود تو تدبیر کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی اور ان کے قتل کی، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ تدبیر بچانے کی تھی، اور بہترین تدبیر اللہ کی تدبیر تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے خدا نخواستہ، تو پھر تدبیر کیا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے بہترین تدبیر کرنے والے ہونے کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے متصل پچھلی آیت کا انکار بھی لازم آتا ہے، جو کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔